ذی الحج کے مہینے میں جو روزے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، خاص کر کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ جو شخص ذی الحج کے پہلے عشرے میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ پاک سال بھر روزہ رکھنے کے اسے ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان دنوں میں، ان ایام میں رات میں قیام کرے، ایسے شخص کو اللہ پاک شب قدر میں قیام اور عبادت کرنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ لیکن عشرہ ذی الحج، یہ پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت عشر 10 دنوں تک روزہ رکھنا نہیں ہے، 9 تاریخ تک ذی الحج کے مہینے کے 1 تا 9 اتنا ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، حرام اور ناجائز ہے۔ اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 1 روزہ رکھنے کا اللہ نے ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے ثواب دیا ہے، اور قیام 1 رات کرے تو لیلۃ القدر کے رات میں عبادت کرنے کا مقام اور اجر عطا فرمایا ہے۔ خصوصاً 9 تاریخ عرفہ کا روزہ، ان روزے کی فضیلت تو مزید زیادہ ہے۔ باقی تو 1 تاریخ کو روزہ رکھے تو اس کی بھی فضیلت ہے، 2 کو رکھے اس کے بھی فضائل ہے، 3 کے بھی فضائل ہے، 4 کے بھی ہے۔ یہ پہلا عشرہ جو ہے 1 سے لے کے 9 تاریخ تک، یہ سراپا فضیلت میں ہی شرابور اور ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو 9 تاریخ عرفہ کا روزہ ہے، یہ ایک اور مخصوص خاص قسم کے اس کے فضائل ہے کہ جو شخص 9 تاریخ کو ذی الحج کے پہلے عشرے کے، ذی الحج کے مہینے کے پہلے عشرے کے 9 تاریخ کا روزہ رہے گا، اس شخص کے اللہ پاک 2 سال کے صغائر گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں اپنے کرم سے۔ یہ خدا کا خاص کرم ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہمیں عنایت فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کرم کیا ہے اس نبی کے صدقے میں کہ 9 تاریخ کا روزہ، جسے عرفہ کا روزہ کہا گیا ہے، عرفہ چونکہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں وقوف ہوتا ہے، وقوف عرفہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ یہ 9 تاریخ کو روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت 2 سال کے مزید صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اپنے کرم سے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان فضائل میں شامل ہونے والا بنائے، اور ان کے جو برکات اور ثمرات ہیں اسے خوب لوٹنے والا، بٹورنے والا اور حاصل کرنے والا بنائے۔ خصوصاً 9 تاریخ کو جو روزہ رکھنے کے جو آداب، فضائل اور جو طریقے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان ایام میں بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات عرض یہ کر دوں کہ یہ روزہ رکھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، اچھا ہے۔ رکھے، کوئی شخص رکھے تو خدائے پاک اسے یہ انعام دیتے ہیں کہ 2 سال کے جو صغائر گناہ ہیں وہ اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر ان ایام میں روزہ نہ رکھے تو ان کو لعنت اور ملامت نہیں کرنا ہے کہ وہ شخص تو روزہ ہی نہیں رکھتا، فلاں آدمی تو روزہ ہی نہیں رکھتا۔ اس کو ضروری اور واجب اور فرض کا درجہ قرار دے کر کے، اور ہر آدمی پر کہ تمہیں رکھنا ہی ہے، جو نہ رکھے وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا خطا کار ہے کہ دیکھو فلاں شخص تو روزہ ہی نہیں رکھتا، عرفہ کا روزہ نہیں رہتا، عرفہ کا روزہ نہیں رہتا، فلاں آدمی تو دیکھو عشرہ ذی الحج یہ پہلے عشرے کا روزہ نہیں رہتا، یہ کیسا آدمی ہے، اس کی لعنت ملامت کرنا اور اسے برا گرداننا، تو پھر یہ بدعت بن جائے گی، پھر یہ چیزیں بدعت بن جائے گی۔
اس لیے کسی کے اوپر لعنت ملامت نہیں کرنا. اگر کوئی رہے بڑے خوش قسمتی کی بات، بہت خوشی کی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، بڑے ثواب حاصل کرنے کی باتیں ہیں، اللہ کے سامنے بڑے سرخرو بن کر کے داخل ہونے کی باتیں ہیں، پیش ہونے کی باتیں ہیں. اس لیے یہ بہت فضیلت کی بات ہے. نہ رکھنے والوں پر لعنت ملامت نہیں کرنی ہے. البتہ یہ ترغیب آپ دے سکتے ہیں کسی کو کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے اپنے نبی علیہ السلام کے زبانی، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے. خاص کر کے 9 تاریخ کے روزہ رکھنے پر اللہ پاک 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور باقی 1 تاریخ سے آپ چاہیں، 1 تاریخ سے آپ روزہ رکھنا چاہیں 9 تاریخ تک یہ 9 روزہ رکھیں. بہت خوشی کی بات ہے، رکھنی چاہیے. اور یہ ثابت بھی ہے، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہے، یہ ثابت بھی ہے. 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ یہ 9 دن تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور 1 روزہ کے بدلے اللہ پاک، یہ میں نے بار بار بتلایا ہے کہ 1 سال روزہ رکھنے کا 1 روزہ کے بدلے اللہ پاک ثواب عنایت فرماتے ہیں. اب 9 روزہ کے بدلے کتنے ثواب اللہ دیں گے وہ میتھ اور جو کیا کہتے ہیں علم ریاضی آپ لوگ خود بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس لیے آپ جوڑ لیجئے کہ 1 روزہ کے بدلے اللہ پاک 1 سال کا ثواب دیتے ہیں. 9 روزہ کے بدلے خدائے پاک کیا دیں گے. اور خصوصاً 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کے تو بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مستحبات، سنن، نوافل ہر چیز کی عمل کر کے اپنے جھولی میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیکیاں بٹور کر اس کے بعد ہم اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوں. یہ بڑی خوشی کی باتیں ہیں. لیکن میں بار بار اسے دہرا رہا ہوں، نہ رکھنے والوں پر لعنت ملامت نہیں کرنی ہے کہ فلاں شخص اتنا بڑا بدبخت ہے، اتنا بڑا بدقسمت ہے کہ عرفہ کا روزہ بھی نہیں رکھتا، 9 ذی الحج کا بھی روزہ نہیں رکھتا، یہ عشرہ پہلے عشرہ کا بھی روزہ نہیں رکھنا. ان چیزوں سے گریز کرنا ہے. البتہ نیکی حاصل کرنے کے لیے خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو ترغیب بھی دیجئے. اللہ پاک ہمیں صحیح بات کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.